نیکی کا سکہ۔ سائیکل سے گرتے ہی فیصل کا سر درخت سے ٹکرایا۔ آگے کیا ہوا سنیے اس کہانی میں۔ فرقان احمد نے جیسے ہی بٹوا کھولا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بیگم بیگم کہاں ہو؟ فرقان احمد زور سے چلائے۔ شگفتہ اس وقت کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اپنے خاوند کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آئی۔ جی کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ شگفتہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ میرے بٹوے سے رقم تم نے لی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے شگفتہ کی طرف دیکھا۔ نہیں تو آپ نے کل رات ہی مجھے پیسے دیے تھے، پھر بھلا میں کیوں لیتی؟ تو پھر بٹوے سے 1000 کا نوٹ کہاں گیا؟ رات کو میرے بٹوے میں 1000 کے 5 نوٹ تھے، اب صرف 4 ہیں۔ فرقان احمد کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ کہیں گڈو نے؟ ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شگفتہ بول اٹھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ گڈو ذرا شرارتی ہے، لیکن وہ چوری نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بٹوے سے روپے بھی اسی نے چوری کیے ہیں۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں خوب خبر لوں گا اس کی۔ اللہ حافظ۔ فرقان احمد یہ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتے گھر سے نکل گئے۔ ارے ناشتہ تو کرتے جائیے، شگفتہ نے انہیں پکارا، لیکن فرقان احمد کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ بیچاری شگفتہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ 4 افراد پر مشتمل یہ گھرانہ فیصل کالونی میں رہتا تھا۔ فرقان احمد اور شگفتہ کے 2 ہی بچے تھے۔ 11 سالہ عبداللہ 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور سب اسے پیار سے گڈو کہتے تھے، جبکہ 5 سالہ سندس پریپ کلاس میں پڑھتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اسکول سے واپس آتے ہی گڈو اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل ریس کے لیے پارک کے ساتھ والی سڑک پر موجود تھا۔ 1 ریفری شہزاد نے مقابلہ شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ اپنی اپنی سائیکلوں پر موجود گڈو، سلطان، فیصل اور خالد نے ہینڈلز پر اپنے ہاتھ اور مضبوط کر لیے۔ 2 شہزاد نے جیسے ہی کہا تو گڈو نے فوراً سائیکل چلا دی۔ گڈو یہ چیٹنگ ہے یار، شہزاد چلایا، لیکن گڈو بھلا کہاں رکنے والا تھا۔ 3 شہزاد نے بلند آواز میں کہا تو سلطان، فیصل اور خالد نے بھی ریس شروع کر دی۔ گڈو ان سے کافی آگے نکل گیا تھا، لیکن فیصل نے کچھ ہی دیر میں گڈو کو جا لیا۔ گڈو نے فیصل کو اپنے برابر دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ اچھا تو تم گڈو سے آگے نکلو گے؟ ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ گڈو نے خود کلامی کی، پھر اچانک گڈو نے اپنا دایاں ہاتھ فیصل کی طرف بڑھایا اور اسے زور سے دھکا دے دیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے فیصل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چکرا کر گر پڑا۔ اس کا سر پارک کے کنارے پر موجود درخت سے ٹکرایا۔ فیصل کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سر کی جانب گیا جہاں خون بہہ رہا تھا۔ ادھر گڈو سائیکل کو تیزی سے دوڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر اس نے منزل پر پہنچتے ہی مسکرا کر وکٹری کا نشان بنایا۔ کچھ دیر تک خالد اور سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فیصل کو زمین پر پڑا دیکھا تو اپنی سائیکلیں روک کر اس کی طرف بڑھے۔ ارے اس کے سر سے تو خون بہہ رہا ہے، خالد نے شور مچایا۔ پھر وہ سب فیصل کے ابو کو بلانے دوڑ پڑے۔ فرقان صاحب، آواز سنتے ہی فرقان احمد کے قدم رک گئے۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، پڑوسی شعیب صاحب دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ فرقان صاحب، آپ کے بیٹے گڈو نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، آج تو اس نے حد ہی کر دی، شعیب صاحب نے بے دلی سے سلام لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بھائی، کیا کر دیا گڈو نے؟ فرقان احمد حیرانی سے بولے۔ اس نے میرے بیٹے فیصل کو سائیکل سے دھکا دے کر گرایا ہے، سر پھٹنے سے فیصل کا کافی خون بہہ چکا ہے، شعیب صاحب پسینہ صاف کرتے ہوئے بولے۔ اف خدایا، پتہ نہیں کب سدھرے گا یہ لڑکا۔ اب کیسی طبیعت ہے فیصل بیٹے کی؟ فرقان احمد پریشانی سے بولے۔ ابھی اسپتال لے کر آیا ہوں، 5 ٹانکے لگے ہیں سر میں، پوری قمیض خون سے سرخ ہو گئی تھی، شعیب صاحب نے غصے سے بتایا۔ شعیب صاحب،
میں معذرت خواہ ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ فرقان صاحب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پڑوسی ہیں، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر آئندہ اس نے کوئی شرارت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شعیب صاحب یہ کہہ کر چل دیے، لیکن فرقان احمد اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ گڈو، ارے گڈو! فرقان احمد چلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ شگفتہ کمرے سے نکل آئی۔ گڈو کہاں ہے؟ اس کی بدماشی تو آج میں نکالتا ہوں۔ مارے غصے کے فرقان احمد کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ پتہ بھی تو چلے کہ ہوا کیا ہے۔ شگفتہ پریشان ہو گئی۔ جیسے ہی فرقان احمد نے شعیب صاحب کی شکایت کا بتایا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ ہائے اللہ، 5 ٹانکے! یہ کہتے ہوئے شگفتہ بے دلی سے اٹھی اور فریج سے پانی لینے چلی گئی۔ یہ لیجئے، آپ پانی پیجئے۔ فرقان احمد نڈھال ہو کر صوفے پر گر گئے۔ شگفتہ کا دماغ بھی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ فرقان احمد کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ شگفتہ کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اچھا سنیے، آج گاؤں سے پھوپھی کی کال آئی تھی۔ اچانک یاد آنے پر شگفتہ نے بتایا، او اچھا، وہ ہمارے گھر آ رہی ہیں نا؟ فرقان احمد متوجہ ہوئے۔ جی ہاں، پھپھو نے ہماری دعوت قبول کر لی، پورا 1 مہینہ رہیں گی وہ ہمارے پاس۔ شگفتہ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے، بزرگوں کے آنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں گڈو پھپھو کو تنگ نہ کرے۔ فرقان احمد گڈو کا سوچ کر پریشان ہو گئے۔ گڈو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شگفتہ کی آواز سن کر گڈو نے گھبرا کر آم کے درخت سے نیچے دیکھا۔ وہ امی جان! گڈو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیڑ پر چڑھنے کا کیا بہانہ بنائے۔ او امی جان، میں تو چڑیا کا گھونسلہ دیکھنے کے لیے درخت پر چڑھا ہوں۔ گڈو نے فوراً ایک بہانہ بنایا۔ زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کرو، مجھے معلوم ہے تم چڑیا کے گھونسلے کو نیچے گرانا چاہتے ہو۔ شگفتہ گڈو کو گھورتے ہوئے بولی، نہیں امی جان، میں تو… گڈو کے الفاظ درمیان میں ہی تھے کہ گیٹ کے باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ شگفتہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ او ابا جان، آج اتنی جلدی گھر آ گئے؟ گڈو سوچنے لگا۔ وہ گھنے درخت کے پتوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ شگفتہ دروازے پر پہنچی تو فرقان احمد پھپھو کا ہاتھ پکڑے انہیں اندر لا رہے تھے۔ پھپھو کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ بال چاندی کی طرح سفید تھے۔ ان کے جھریوں بھرے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ گڈو کو پھپھو کا نورانی چہرہ اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ السلام علیکم پھپھو۔ شگفتہ ان کے گلے لگ گئی۔ ارے جیتی رہو میری بچی۔ پھپھو نے شفقت سے شگفتہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فرقان احمد پھپھو کو ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ اتنے میں سندس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ پھپھو، یہ سندس ہے، 3ری کلاس میں پڑھتی ہے۔ شگفتہ نے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری بچی ہے۔ ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ پھپھو سندس کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگی۔ ارے گڈو کہیں نظر نہیں آ رہا؟ اچانک پھپھو کو یاد آیا۔ جی پھپھو، وہ تو… شگفتہ نے جملہ ادھورا چھوڑا اور جلدی سے اٹھ کر آم کے پیڑ کی طرف چلی آئی۔ گڈو کہاں ہے؟ فرقان احمد نے سوالیہ نظروں سے شگفتہ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، باہر لان میں کوئی چیز گرنے کی زوردار آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی گڈو کی چیخ سنائی دی۔ سب گھبرا کر لان کی طرف بھاگے۔